سورہ فاتحہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن کیا ہم بالکل رائٹ طریقے سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ کے اندر بہت پیچیدہ غلطیاں کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ یقین جانیے ان غلطیوں سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کون سی غلطیاں لوگ کرتے ہیں جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کے اندر ان ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے جو تقریباً 90% نمازی کر رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ تو آخر تک سبق کو سنیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی سورہ فاتحہ اور نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا سبق آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لفظ کے اوپر غلطی جو ہوتی ہے، لام کے ساتھ حمزہ کو ملاتے وقت لام کو ہلا کر پڑھتے ہیں بعض لوگ، الحمد، اس طرح سے ادا کرنے سے آپ غلطی کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ الحمد، آپ نے لام کو ہلانا نہیں۔ اور دوسری غلطی اس لفظ میں جو ہوتی ہے، ہا کی جگہ پر ہا پڑھ دیا جاتا ہے، الحمد، ہا کو ہا سے چینج کر کے پڑھا جاتا ہے، جو بہت بڑی غلطی ہے جس سے معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ عربی کے حروف تہجی کو دیکھیں، 29 لیٹرز کو دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 7-8 ایسے ورڈ ہیں جن کو ادا کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو عام بندہ بالکل آسانی سے ان کی پرونسیشن کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی 60-70 سالہ زندگی کے اندر ایک مسلمان ان 5, 6 یا 7 حروف کو بھی اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکے تو یہ کتنی بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ تو آپ نے ان عربی کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا سیکھ لینا ہے تاکہ ہماری تلاوت اور ہماری نماز بالکل درست ہو جائے۔ تو یہاں جو غلطی ہوتی ہے، الحمد کو الحمد پڑھ دینا ہے، اس کے بعد دال پر جو پیش ہے اس کو بعض لوگ کھینچ دیتے ہیں، الحمدللہ، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے دال کی پیش کو کھینچنا نہیں ہے، الحمدللہ، لفظ اللہ کو یہاں آپ نے پر کیے بغیر پڑھنا ہے، یعنی باریک پڑھنا ہے۔ الحمدللہ، لفظ اللہ کو پر کرنے سے بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے را یہاں پر ہیوی ویٹ ہے، آپ نے اس کو لائٹ ویٹ کر کے نہیں پڑھنا، مطلب اس کو باریک کر کے ادا نہیں کرنا، ربل اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ را کو یہاں پر کر کے آپ نے ادا کرنا ہے، رب العالمین، رب العالمین۔ عین پر چونکہ کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرفوں کے برابر آپ نے کھینچ کر ادا کرنا ہے، رب العالمین، عالمین۔ بعض لوگ اتنا زیادہ کھینچ دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، آپ نے 1-2 حرف کے مطابق اسے کھینچ کر اور پھر اسے پڑھ دینا ہے۔ تو اب پوری آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیتے ہیں، کس طرح سے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب یہ الرحمن جو لفظ ہے اس میں جو حمزہ ہے یہ لائٹ ویٹ ہے اور را ہیوی ویٹ ہے، تو آپ نے ان دونوں کو جب ملا کر ادا کرنا ہے تو اس میں بیلنس کو برابر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو لائٹ ویٹ میں پڑھنا ہے آپ نے اور را کو ہیوی ویٹ میں پڑھنا ہے، تو اس طرح سے آپ اسے ادا کریں گے، الرحمن الرحمن۔ بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں اور رحمن، یا بعض لوگ دونوں کو لائٹ ویٹ کر دیں گے، الرحمن الرحمن، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں طریقے درست نہیں۔ حمزہ کی جو ادائیگی یہاں ہوگی وہ آپ نے اسے باریک پڑھنا ہے اور را کو آپ نے یہاں پر کر کے پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحیم لفظ کے اندر جو را ہے وہ را آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ آیت کو دیکھ لیجئے، مالک یوم الدین۔ مالکی لفظ میں جو میم ہے اس پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے 2 حرفوں کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے، مالک یوم الدین۔ یوم کے اندر جو یا ہے یہ یا لین ہے، تو یا لین کے لیے قاعدہ ضابطہ ہے کہ آپ نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے، یوم الدین۔ بعض لوگ اس سے جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں، یوم الدین، اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے، آپ نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ نیکسٹ آیت کو دیکھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک لفظ کے اندر جو یا ہے اس یا پر آپ کو شد لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تشدید۔ تو تشدید والا حرف یہ 2 حرفوں کے قائم مقام ہوتا ہے،
یہاں پر دو یا ہیں دراصل، پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا متحرک ہے. تو آپ نے پہلی یا جو ساکنہ ہے وہاں کیا کرنا ہے، آواز کو بند کر لینا ہے، اور دوسری یا جو متحرک ہے وہاں پر آواز کو چھوڑ کر پڑھنا ہے. جیسا کہ مشدد حرف کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اسے ادا کیا جاتا ہے سختی کے ساتھ ذرا رک کر. تو وہ جو سختی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آواز کو بند کر کے پھر اسی سانس کے ساتھ اسے دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک 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 نعبد و ایاک نستعین. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، اہدنا الصراط المستقیم. اہدی کے اندر جو دال ہے اسے آپ نے کھینچنا نہیں ہے. دال کی زیر کو بعض لوگ کھینچ دیتے ہیں، دال یا زیر دی بنا دیں گے اسے اور پڑھتے ہیں اہدینا الصراط. آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ میں سے جو سننے والے ہیں اکثر لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، اہدینا الصراط. تو آپ نے دال کو کھینچنا نہیں ہے. دال کو کھینچیں گے تو یہ لحن جلی کی غلطی ہوگی اور ایک نیا حرف پیدا ہو جائے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم. صراط را کو آپ نے یہاں ہیوی ویٹ پڑھنا ہے، موٹا کر کے ادا کرنا ہے. تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے. اور مستقیم کے اندر قاف کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، تو آپ اسے ایک دو حرف تک کھینچ کر ادا کریں گے. اب اس سے پوری آیت مبارکہ کو سن لیں، کس طرح سے پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین، را کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر ہیوی ویٹ ہے را، اور تو بھی حروف مستعلیہ کا آ گیا. تو صراط الذین انعمت علیہم. علیہم علیہم یہاں اس کو مجہول کر دیتے ہیں بعض لوگ، علیہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں. اس غلطی کو پہچانیے، اس کو آپ نے علیہم نہیں پڑھنا، علیہم علیہم. یہ یا لین ہے، نرمی سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غین کے بعد جو یا ہے یہ یا لین ہے. یا لین کا ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ یا لین ہوتی ہے، اور اس یا لین کو آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے. را کو آپ نے یہاں باریک پڑھنا ہے. را کے نیچے اگر حرکت ہو تو را لائٹ ویٹ ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں اس کو باریک کر کے ادا کرنا ہے. غیر المغضوب، غین اور غا دونوں کو آپ نے اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. مغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ سیکھا. امید ہے آپ کو اس کے بعد سورہ فاتحہ میں ہونے والی تمام ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی ہو گئی ہوگی. سبق سمجھ میں آیا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیں، فائدہ ہو تو آگے بھی پہنچا دیں. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.